الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہماری وسائل کائنات کی مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باؤں سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آواز تھوڑا موٹی کر دے کہ بہت سارے لوگ تشریف پڑھ رہے تھے، اور جتنا آپ کے مائک میں دم ہے تھوڑا دکھا دیجیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنا ہی دم ہے آپ کے مائک میں۔ آواز موٹی کر دیجیے، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ اسٹیج علماء اہل سنت سے مزین و آراستہ ہے۔ ہمارے استاذ حضرت قاری شبیح الحسن علی الرحمہ کے دوست اور ساتھی حضرت علامہ مولانا رفیق الرضا صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ نقیب عالم ہندوستان بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بہت سارے علماء، سب کا نام تو نہیں لے سکتا، ورنہ کسی کا نام اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کے دل میں اگر کوئی بات پیدا ہو جائے تو پھر اس کا علاج مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایک بار اور تشریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ منقبت تو بہت سارے ہیں حضور غوث پاک کے تعلق سے، لیکن امام اہل سنت نے جو منقبت کہی ہے اس کے علاوہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرنا۔ سارے فضیلت کو اور ان کے منقبت کو نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ ایک مطلب میں تو فرماتے ہیں العما قہر ہے وہ مار ہے تیکھا تیرا، العما قہر ہے وہ مار ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اللہ کے نیک بندوں کے سرخیل میں ہوتا ہے۔ آئیے میں ذرا ایک پس منظر پیش کروں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، دو چند باتیں سنا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ ان کا اللہ نے کس مقصد کے لیے انہیں بھیجا، انہوں نے کیا کام کیا دنیا میں آ کر کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا انسان بنا کر کے، اور انسان بننا یا انسان ہو کر کے رہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے انسان پائے جاتے ہیں، بہت سارے کافر ایسے ہیں جو انسان ہیں، ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ غیر معبودوں کے سامنے، غیر خداؤں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، وہ بھی انسان ہوا کرتے ہیں۔ کوئی عیسائی ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی بت پرست ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی کافر ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی مجوسی ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی ہندوستان پاکستان کا پورے دنیا میں انسانوں سے بھری ہوئی بستی ہے، لیکن انسان وہی کامل انسان ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور حضور کی غلامی عطا کی ہے۔ لیکن آپ سنیے اور جانیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت کیسے عطا فرمائی، تو
تو اللہ نے ایمان کو نوازنے کے لیے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت دانیال اور حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت سلیمان کو بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، انسانیت تو بھی آ رہی ہے اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے، لیکن ہمارے حضور تو آخری نبی بن کر کے تشریف لائیں گے، لا چکے ہیں۔ قیامت تک سارے انسانوں کی رہبری کون کرے گا؟ ان کی ہدایت کون کرے گا؟ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کو اسلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ ان کو نماز کے بارے میں کون بتائے گا؟ ان کو روزے کے بارے میں کون بتائے گا؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے آنے کا جو باب بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں تمہاری دستگیری کے لیے اولیاء اللہ کو بھیجتا رہوں گا، میں تمہاری رہبری کے لیے، میں تمہاری رہنمائی کے لیے، اسلام پر چلانے کے لیے کبھی میں تمہارے سامنے صحابہ کرام کی جو انجمنوں کو سجا دوں گا، تمہارے درمیان میں تابعین کرام کو بھیجوں گا، تمہارے درمیان میں حضرت خواجہ امام جعفر صادق کو بھیجوں گا، تمہارے درمیان حضرت امام موسیٰ علی رضا کو بھیجوں گا، تمہارے درمیان حضرت امام علی رضا کو بھیجوں گا، تمہارے درمیان حضرت خواجہ معروف کرکی کو بھیجوں گا، تمہارے درمیان خواجہ ویس کرنی کو بھیجوں گا، تمہارے درمیان ائمہ اربعہ کو بھیجوں گا، ارے تمہارے درمیان سلطان الاولیاء حضور غوث پاک کو بھیجوں گا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے میں ذرا آپ کو بتاؤں قرآن پاک کے حوالے سے، اور اس ایریے میں چونکہ اس ایریے میں عقیدے کے اعتبار سے لوگوں کا ایمان بہت متزلزل ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر لوٹا بالٹی والوں کے چکر میں جو انکار کر بیٹھتے ہیں، انہیں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن سنو، اللہ کا فیصلہ قرآن میں آ گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، اولیاء اللہ وہ دمدار اور طبقے کا نام ہے جنہیں نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ تو آخرت میں کوئی غم ہوگا، جنہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں لاؤ سامنے اور انہیں کہہ دو کہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہے جو کسی مخلوق سے نہیں ڈرتی ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی اللہ کی ایک مقدس ذات ہے، فرماتے ہیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی ایک جنگل میں تشریف لے گئے، ایک شخص ان کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا خواجہ صاحب کہاں ہے؟ ان کی بیوی جو ہے ان کی ولایت کو نہیں مانتی تھی، میں نہیں مانتی تھی، اور کہنے لگے تم کس مکار کی بات کر رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ کہنے لگے تم جو ہے اپنے شوہر کی ولایت کو نہیں مانتی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ جنگل میں گئے ہوں گے، جب وہ جنگل کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی ایک شیر کو لا رہے ہیں اور اس کے پشت پر جو ہے لکڑیوں کے گٹھر کو رکھے ہوئے ہیں اور اس شیر کے کان کو پکڑے ہوئے لے چلے آ رہے ہیں۔ عشق نے جواب دیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری مخلوق اور ساری خدائی اس کے تابع ہو جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم، اور میں آپ کو بتاؤں اولیاء اللہ کی طاقت کتنی ہوتی ہے، ان کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی بھی ہو۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ان کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، دونوں کے دونوں نبی ہیں۔ قرآن پاک سورہ یوسف 13واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، جس کا مفہوم یہ ہے، اور اللہ والوں کی شان سنو، اللہ والوں کی طاقت دیکھو کہ ان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور میں نے کوئی روایت نہیں سنانی، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی ہے تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سنو قرآن کی آیت سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کو جو ہے ان کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی، ان کو جو ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا 24 سال کے بعد میں پتہ چلا وہ مصر کے شہر میں ہوئے اور مصر کے شہر میں بادشاہ جو ہے بن چکے ہیں۔ چنانچہ ان کے بھائی جب مصر میں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں گئے اور اپنے بابا کا حال بتایا کہ آپ جو ہے آپ کی یاد میں روتے روتے آپ کے بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، ان کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم سے کرتا اتارا اور کہا کہ اے میرے بھائیو اس کرتے کے لے جاؤ اور میرے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دو، اس کرتے کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کی بینائی کو واپس فرما دے گا۔ چنانچہ قرآن پاک پڑھو 13واں پارہ
سورہ یوسف پڑھو، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کرتے کو لے جا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر ڈالا تو اللہ کے ایک نبی یعنی اللہ کے ولی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگے ہوئے کرتے کی برکت کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، اور وہی قرآن شریف میں ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ جب وہاں سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نکلے اور 80 میل کی دوری ہے، 1 میل کی دوری 1600 میٹر ہوا کرتی ہے، چنانچہ 100 کلومیٹر کے اوپر تھے ان کے بھائی، اور اس کرتے کو جب لے کر چلے ہیں مصر کی سرزمین سے تو قرآن شریف پڑھی اللہ فرماتا ہے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی کرتی کی خوشبو سمجھ میں آ گئی کہ وہاں سے میرے بیٹے کی کرتی کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ایک روایت میں نے پیش کر دی، اور دوسری روایت سماعت کیجئے قرآن پاک کے حوالے سے اللہ کے ولیوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی قوت کیا ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ اللہ کے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، 80 سال کی عمر میں ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا سنیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے نہیں ہوئی تھی بلکہ تاریخوں میں آیا ہے، بلکہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد عطا کر دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو نہیں سنتا تھا۔ اور دعا نہ سننے کی بات یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی آواز پسند نہیں تھی، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اس لیے بھی نہیں سنتا ہے کہ بلکہ اپنے بندے کی آواز بہت پسند ہوا کرتی ہے تو اس کی باتوں کو بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضرت مریم علی ابن حوا علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے وہ فرماتی ہے جب وہ بھی چھوٹی بچی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے کفالت میں تھی وہ ان کی پرورش کیا کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس میں جو ہے طرح طرح کے پھل موجود ہیں۔ وہ پوچھنے لگے اے بیٹی تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ وہ فرماتی ہے انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل تو دنیاوی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے پاس سے جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا یہ جو بچی ہے کوئی معمولی بچی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی ولیہ معلوم ہوتی ہے، اللہ کی محبوب بندی معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اب لگتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ اس بچی کو اٹھایا حضرت زکریا نے اور جہاں بچی بیٹھی ہوئی تھی وہیں پر بیٹھ کر کے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کے صدقے میں تو مجھے بیٹا عطا کر دے، تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی اور فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اے حضرت زکریا میں نے تم کو اس بچی کے صدقے میں ایک بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا۔ تو یہ وہ اللہ کے مقدس بندوں کی ذات ہوا کرتی ہے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ ان کی بچوں سے کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت محترم یہ قرآن کے حوالے میں نے پیش کر دیا تاکہ کوئی آپ کو جو ہے کوئی شک شبہ میں نہ لے پائے اور تاکہ آپ کو کوئی جو ہے ادھر ادھر بہکانے نہ پائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما چکا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں اور آخرت میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے اور آ کر کہے وہ تو ہماری طرح تھے معاذ اللہ رب العالمین، جیسے کہ تقویۃ الایمان میں جو ہے کچھ ایسے ہی نابکار لکھ کر کے جا چکے کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی تھے معاذ اللہ رب العالمین، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر بڑا بھائی کافر ہو تو کیا نبی کی تعظیم اس کافر کی طرح سے کی جائے گی؟ کیا بڑا بھائی اگر جو کسی دنیاوی اعتبار سے عیب دار ہو تو کیا اس کی تعظیم اس طرح سے کی جائے گی؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اگر وہی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی تو میں نے روایت پیش کر دی اللہ کے نبی اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی شیر کے اوپر جو ہے اپنی لکڑیوں کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں، شیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ جنگل میں راستہ بھول گئے، شیر ان کے پاس آیا اور کچھ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ فرمایا
فرماتے ہیں اے شیر تو مجھ پر حملہ مت کرنا کیونکہ میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ فرماتے ہیں میں راستہ بھول گیا تھا لیکن شیر میرے سامنے آیا اور مدینہ شریف کے راستے پر کھڑا ہو کر کے دم ہلانے لگا۔ مجھے پتا چل گیا کہ تو مجھ کو مدینہ کا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ایک ولی حضرت خواجہ ابراہیم ادھم ہے۔ اس طرح سے بہت واقعات ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی تو اس سے کہہ دو کہ اللہ کے ولی اللہ کے نبی دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے۔ آؤ تو میں تم کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ میں کوئی چیز نہیں بلکہ ایک سانپ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر سانپ سے تم ڈر گئے تو یقیناً تو اپنے دعوے میں تم جھوٹے ہو۔ یقیناً اللہ کے ولی سانپوں سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے ولی کسی موذی جانور سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بے خوف بنایا ہے، اللہ نے ان سے ہر چیز سے نڈر بنایا ہے۔ اور کل میدان محشر میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میدان محشر جو ایک 50,000 سال کا ایک دن ہوگا ان اللہ کے مقدس ولیوں کے لیے تو 4 رکعت کے وقت کے بھی ٹائم نہیں لگے گا، 2 رکعت وقت میں بھی ٹائم نہیں لگے گا، اتنا سا وقت ان کا جو ہے جائے گا۔ اور اللہ کے ولیوں کو اللہ کے جو ہے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقت دی ہے۔ آئیے میں قرآن پاک کی حوالے سے ایک روایت اور پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال عفریت قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اس کا واقعہ یہ ہے، اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، انہوں نے خبر دیا کہ اے لوگوں اے میرے درباریوں، ایک جو ہے ایک عورت ہے جو بلقیس نامی عورت ہے جو ایک جگہ کی بادشاہ ہے، جو وہاں کی سلطانہ ہے، وہ میرے پاس مسلمان ہو کر کے آنا چاہتی ہے، مسلمان ہو کر کے میرے پاس حاضر ہونا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کے تخت کو لا کر کے میرے سامنے رکھ دے، اس کے تخت کو لا کر کے میرے سامنے رکھ دے۔ اب سنیے واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار ہے وہاں سے بلقیس کے جو ہے محل کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے، لیکن اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کوئی میرا جو ہے چاہنے والا میرے دربار کا کوئی ایسا ہے جو اس تخت کو لا کر کے رکھ سکتا ہے۔ ایک جنات کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لا سکتا ہوں، اور آپ کی جب یہ مجلس برخاست ہوگی، آپ کی جب یہ مجلس ختم ہوگی تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں یہاں پر لا سکتا ہوں، یہاں پر رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جنات وہ تخت مجھے اتنی جلدی چاہیے، میں مجھ کو اپنی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت مجھے حاضر چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں اس تخت کو آپ کے آنکھوں کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے اس نے بلقیس کے تخت کو حاضر بھی کر دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ دنیا تاریخ میں اس ولی کا نام حضرت آصف بن برخیہ آتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کو بہت بلند کرتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انہی اللہ کے مقدس ولیوں میں ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے جنہوں نے 25 سال تک جنگلات میں گزارے ہیں، 25 سال تک جنہوں نے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے قصید غوثیہ کو اسی جنگل میں ارشاد فرمایا اور فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، اور فرماتے ہیں نظرت الی براد اللہ کا خردلۃ، نظرت الی بلاد اللہ کا خردلۃ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی سرخیل اولیاء میں ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند نے جب اس قول کو کتاب میں پڑھا تو فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ سرور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کر دوں تاکہ جو ہے ان کی ناز سے کہنے سے میں محروم نہ رہ جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب اقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اس شعر کو کہنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس
میں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر کے بنایا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل و اعلیٰ بنایا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام جن کو جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تمہارے نبی کو کہاں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے سکتا ہے، سنو سنو، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ایک بار سجدہ کیا تھا، لیکن میرے نبی کی ذات وہ ہے جن پر قیامت تک سارے نبی اور ولی اور فرشتے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات اور ہے کہ فرشتوں نے ایک بار ان پر سجدہ کیا تھا، یہاں پر قیامت تک سارے انسانوں جنات ان پر درود پڑھتے رہیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ خود خدائے قادر قیوم ان پر درود پاک کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ حضرات محترم، مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث پاک اور تمام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، اس کے بعد میں تمام حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام